وہ کہنے لگا مولانا آیت تو یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اس لفظ سے شروع ہوتی ہے. نساء کا مطلب پیغمبر کی بیویاں ہیں. اس میں آپ اندازہ کریں یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری امہات المؤمنین، وہ کیا اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں. آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر پہ کھانے کے لیے اور اس سے یہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آنا، تو اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، اس وقت سب سے پہلی چیز کیا مراد ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہوگا. سب سے پہلے بیوی مراد ہوتی ہے. بیوی سب سے پہلے انسان کے اہل بیت میں آتی ہے. اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس چلا جائے دعوت کے اوپر، اس نے کہا ہے گھر والوں کے ساتھ آنا، اگر گھر والوں کے ساتھ جائے، بیوی کو نہ لے کے جائے، والدین کو لے کے چلا جائے، بچوں کو لے کے چلا جائے، بہن بھائیوں کو لے کے چلا جائے، جس شخص نے دعوت کی ہوگی وہ حیران ہو جائے گا. پھر وہ آپ سے تعجب سے پوچھے گا کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ اہل بیت میں سے آپ کی بیوی شامل ہوگی آپ کے گھر والوں میں. آج کے معاشرے میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب یہ کہا جاتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جب حضور کی دعوت کی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں آج آپ کی دعوت کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری گھر والی عائشہ کے ساتھ دعوت کریں گے آپ تو پھر میں آؤں گا. آپ اندازہ کریں یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی ہے. آج کل کے زمانے کے اندر کچھ خارجی ذہنیت رکھنے والے افراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں داخل نہیں ہیں. ان کو کوئی جا کر یہ سمجھائے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال رہے ہو تو آپ بھی اپنی بیوی کو اپنے اہل بیت سے نکال دیں. جب آپ اہل بیت کے اندر اپنی بیوی کو شامل کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم ترین شخصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظمت والی شخصیت نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی. ان کی زوجہ کیسے اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت ریفرنس کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر بھی اللہ رب العزت اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شامل فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لیطہرکم تطہیرا، تاکہ ہم انہیں پاک کر دیں. اس سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں. آپ اندازہ کریں بہت سے علماء کرام نے اس بات کا جواب دیا. آج میں آپ کو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی بھی مکمل مدلل گفتگو بھی سنا دیتا ہوں اس موضوع کے اوپر. آپ کا انشاءاللہ تعالی نظریہ بدل جائے گا. ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات بتا دیں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. خارجی ذہنیت کے مالک لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. قرآن کریم میں اہل بیت کے لیے کوئی آیت موجود ہے؟ جی موجود ہے. کہاں؟ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر بھی 33. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کریم کی آیت. کہتے ہیں مراد کون ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کا گھرانہ بھی ہے، پیغمبر کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں. ان کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے. وہ کہنے لگا مولانا آیت تو یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اس لفظ سے شروع ہوتی ہے. نساء کا مطلب پیغمبر کی بیویاں ہیں. اس میں آپ نے پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کی بیٹیاں حضرات حسنین پیغمبر کے نواسوں کو شامل کیوں کیا ہے؟ یا نساء النبی ہے، اس میں خاندان کی بات نہیں ہے. آپ حسنین کریمین کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو اور حضرت فاطمہ کو شامل کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، مجھے یہ بخار کبھی نہیں ہوا کہ میں قرآن مانوں گا، فرمان چھوڑوں گا یا
फरमान मानूंगा, कुरान छोड़ूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मेरी नीयत भी सही है, मैं तबीयत और नीयत को सामने रखकर बात मानता हूं। अल्लाह का कुरान उतरा, अल्लाह पाक ने ये आयत शुरू की है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कादिम मिनन निसा। मुअन्नस के लफ्ज से मुराद पैगंबर की बीवियां हैं, लेकिन उठाइए सबसे बड़ी अरबी जुबान में अहनाफ की लिखी जाने वाली कुरान करीम की तफसीर रूहुल मानी फी तफसीर आयातिल कुरानी व सबइल मसानी, इसकी जिल्द नंबर 22 उठाइए। मुफ्ती बगदाद इमाम महमूद आलूसी लिखते हैं, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन है, पैगंबर का हरम है, पैगंबर की इज्जत है, पैगंबर की बीवी है, आपकी और हमारी इस्लामी अम्मा जान है। फरमाती है ये आयत उस वक्त उतरी जब अल्लाह के रसूल मेरे घर बैते उम्मे सलमा में मौजूद थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दआ अलीजन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, हुज़ूर पाक ने फरमाया मेरी बेटी हजरत फातिमा को बुलाएं, क्योंकि बाकी 3 बेटियां उस वक्त फौत हो चुकी थी। मेरे दामाद अलीजुल मुर्तजा को बुलाएं, मेरे नवासों को बुलाएं। फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ये हुक्म आया, सहाबा गए, हजरत अली हाजिर हुए, हजरत फातिमा आई, हजरत हसनैन आए रज़ी अल्लाह अन्हुम, फजल्ललहुम बिकिसाइही। हुज़ूर पाक ने अपनी कमली अपनी कंधों से उतार के इनके ऊपर रख दी और हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हाउलाई आलू बैती फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा। मेरे मौला ये भी मेरी आले बैत है, इनको भी पाक करके वही रुतबा दे दे जो आपने रुतबा बाकियों को दिया है। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे दिल में आया पैगंबर की दुआ में मैं भी शामिल हो जाऊं। फवसबा अर्रिदा, मैंने चादर को एक कोने से खींचा ताकि मैं उसके नीचे आऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ली और मुझे फरमाया अंती अला मकानिक अंती अला खैर। ए उम्मे सलमा तू तो अपनी जगह बेहतर है, तू तो आले बैत बन चुकी, अब दुआ करके इन्हें भी बनाने दे।